دن تھا 25 دسمبر 2024۔ کچھ لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے، کچھ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے، یا پھر اپنا نیا سال کسی دوسری کنٹری کے اندر سیلیبریٹ کرنے کے لیے آذربائیجان کی فلائٹ نمبر A243 کے اندر سوار ہوتے ہیں 62 پیسنجرز کے ساتھ اور 5 کرو ممبرز کے ساتھ۔ ٹوٹل 67 لوگ اس فلائٹ کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ یہ فلائٹ آذربائیجان باکو شہر سے فلائٹ کرتی ہے اور یہ جاتی ہے رشیا کے شہر گریزنی کی طرف۔ جیسے یہ رشیا میں داخل ہوتے ہیں 20 منٹ کے بعد ان کے جتنے بھی اکوپمنٹ ہوتے ہیں، کنیکشنز ہوتے ہیں، وہ سارے بند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جہاز کے ٹوٹلی جتنے بھی آلات تھے جس سے وہ ایئرپورٹ کے اوپر کسی سے رابطہ کر سکیں، وہ سارے کے سارے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رشین ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹکلی ہی پلین کو دیکھ کے اس کے اوپر فائر کرتا ہے، لیکن وہ اس سے ٹکراتا تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس آگے پھٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پلین کی جو آگے والی سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو پائلٹ یہ سب دیکھ کے قزاقستان کی طرف جہاز کو موڑ لیتا ہے تاکہ وہ قزاقستان ایک تو قریب تھا، ان کو صرف کیسپین سی جو ہے وہی کراس کرنا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں پہ لینڈ کر سکتے تھے۔ رشیا کے اندر شاید اور بھی ان کے اوپر اٹیک ہو سکتے تھے، تو اس نے اس طرف کر لیا۔ اور جیسے ہی یہ پلین تھوڑا سا آگے گیا تو اس کے کنٹرول جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا اور کیسپین سی کو کراس کرتے ہی یہ پلین جو ہے قزاقستان کے اندر کریش کر گیا۔ اس پلین کے اندر ٹوٹل 38 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور 29 لوگ جو تھے وہ سیف ہیں، وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئے۔ ان میں سے بھی کافی لوگوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خراب حالت ہے۔ اب ہم اس کی جو بیہائنڈ دا سین کہانی ہے، کیوں رشین ایئر ڈیفنس سسٹم نے اٹیک کر دیا ایک سویلین ایئر پلین کے اوپر، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پلین گریزنی شہر کے قریب ہوتا ہے تبھی یوکرین جو ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے رشیا کے اوپر ڈرون سے۔ تو رشیا جو ہے ان ڈرونز کو جیم کرنے کے لیے نیٹ ورک جیمر جو ہے وہ انسٹال کر دیتا ہے، ان کو وہ کام پہ لگا دیتا ہے۔ تو اسی سے ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ بھی جام ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو رشین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ یہ کوئی فلائی کر رہی ہے چیز، وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کہ یہ ایک یوکرینین ڈرون ہے یا پھر سویلین ایئر پلین ہے، تو وہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے۔ اس کے اٹیک سے پلین کا جو اگلا حصہ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پائلٹ ڈر کے قزاقستان کی طرف جو قریب پڑتا تھا ایئرپورٹ اس کی طرف فلائی کرتا ہے، لیکن جہاز مکمل طور پہ وہاں نہیں پہنچ پاتا۔ پہلے تو کچھ دن کسی نے بھی اس کی ذمہ داری نہیں لی، نہ رشیا نے، نہ لوگ یہ جانتے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن انیشلی طور پہ جیسے ویڈیوز سامنے آئیں، ان ویڈیوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلین کے اوپر کافی سارے گولیوں کے نشان جس طرح سے ہوتے ہیں بم پھٹنے کے بعد ویسے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اب رشیا نے آفیشیلی اس کے لیے معافی مانگی ہے اور انہوں نے پورا سینیریو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے، وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ رشیا نے اس کے لیے سوری کہا ہے اور یہ چیزیں ابھی اور ڈیٹیلز اس بارے میں آگے آئیں گی، کیا سچ میں یوکرین نے ڈرونز کے تھرو حملہ کیا تھا یا پھر رشین ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ دوستو اس سے ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہم AI کا یوز کریں گے وارفیئر کے اندر تو یہ ناکام ہے۔